کیا خوب تھے بچپن کے دن جب دو انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ زندگی گزر گئی، سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ مایوس ہو گئے ہیں اب زندگی کے سفر سے، مقصد کی محبتیں، مطلب کی دوستیاں اور نام کے رشتے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے اور میں نے ماں لکھ دیا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا ایک ورق پڑھ کر پوری کتاب ہی لکھ دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ تم سے ہی سیکھا تھا نظر انداز کرنے کا طریقہ، آج تم پر آزمایا تو رونا کیوں آ گیا۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل چیر بھی لیتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں۔ دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ کر جانے والا۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ نماز پڑھنے کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان چوری نہ کر لے۔ افسوس! ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ گہری بات، ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ایک بار مردہ نہلا کر دیکھیے۔ خوب کہا کسی نے، دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص تھے۔ زندگی کے آدھے سے زیادہ دکھ اس لیے برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ پھر اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو
جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور دوسرا اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو۔